سوچو ایک جج جو کورٹ روم میں صرف قانون نہیں بلکہ انسانیت کا بھی فیصلہ دیتا تھا، ایک ایسا جج جہاں جرمانے سے زیادہ ایک ماں کے آنسوؤں کی قیمت تھی اور ایک بزرگ باپ کے درد کو سمجھنا انصاف سے بڑھ کر تھا۔ یہ کہانی ہے جج فرینک کیپریو کی، جو کہ دنیا کے کائنڈسٹ جج تھے، جو 20 اگست 2025 کو پینکریاٹک کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ جج فرینک کیپریو نے 14 اگست 2025 کو پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر انسٹاگرام پر ایک ہارٹ فیلٹ میسج شیئر کیا تھا۔ انہوں نے 14 اگست کو پاکستان کے لیے اپنی مبارکباد اور اظہار تعریف شیئر کیا۔ فرینک کیپریو کی پیدائش ایک سمپل اٹالین امیگرینٹ فیملی میں ہوئی۔ ان کا گھر پروویڈنس روڈ آئلینڈ کی ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں تھا جہاں زندگی آسان نہیں تھی۔ بچپن سے ہی کیپریو محنت کرنے والے بچوں میں شامل تھے۔ وہ کبھی شو شائنر بنتے، کبھی گروسری اسٹور کلرک اور کبھی اپنے والد کے ساتھ دودھ سپلائی کرتے۔ ان کے والد ایک ملک مین تھے اور اسی سمپلسٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو زندگی گزارنا سکھایا۔ جج فرینک کیپریو صرف محنت تک لمیٹڈ نہیں رہے بلکہ پڑھائی ان کا اصلی شوق تھا اور سپورٹس ان کا پیشن۔ کالج اور اسکول کے دنوں میں وہ فٹ بال ٹیم کے ایکٹیو پلیئر بھی رہے۔ یہی بیلنس، ان کی محنت، تعلیم اور سپورٹس نے ان کی پرسنالٹی کو کافی شیپ کیا۔ انہوں نے اپنی انڈر گریجویٹ سٹڈیز پروویڈنس کالج سے کی۔ پولیٹیکل سائنس ان کا میجر تھا۔ یہی وقت تھا جب ان کی سوچ اور ان کی لیڈرشپ سکلز ابھر کر سامنے آئیں۔ کالج کے بعد فرینک کیپریو نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لا پڑھیں گے۔ انہوں نے باسٹن میساچوسیٹس کے سفک یونیورسٹی لا اسکول میں ایڈمیشن لیا اور یہاں سے اپنی لا کی ڈگری حاصل کی۔ یہ وہ فیز تھا جہاں انہوں نے صرف کتابی تعلیم نہیں لی بلکہ انصاف، سمجھ اور انسانیت کے مطلب کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کیا۔ فرینک کیپریو امریکہ کے اسٹیٹ روڈ آئلینڈ کے جج تھے، مگر وہ صرف ایک جج نہیں، ایک ٹیچر بھی تھے۔ وہ انصاف کرتے وقت صرف قانون نہیں بلکہ سامنے کھڑے انسان کا دکھ، اس کے جذبات اور اس کے حالات بھی دیکھتے تھے۔ ان کا کورٹ روم ٹی وی پر براڈ کاسٹ ہوتا تھا اور کٹ ان پروویڈنس شو کے ذریعے انہوں نے دنیا بھر میں نام بنایا، لیکن ان کی پہچان یہ تھی کہ وہ دل کے جج تھے۔ فرینک کیپریو کا طریقہ اوروں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ جب کسی غریب، بزرگ یا کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھتے تو ان کی وجہ سن کر ان کے ساتھ انسانیت کا رویہ اختیار کرتے۔ کئی دفعہ انہوں نے لوگوں کے جرمانے معاف کیے صرف اس لیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ انسان مشکل میں ہے اور پیسے دینے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ How much time do you need to pay it? I have done enough. That's not going to leave you without any money, is it? I'll leave it with $5. Thank you, Your Honor. I'm not going to leave you with $5. I'm not going to leave you. I'm going to dismiss everything. Thank you. All right. With our best wishes and hope that things turn around good for you. Okay. Good luck to you. ان کی زندگی کا سب سے وائرل اور یادگار واقعہ تب ہوا جب ایک 96 سال کا بزرگ وکٹر کولیلا اپنے بیٹے کی ٹکٹ کیس کے لیے کورٹ آیا۔ اس بزرگ کا 63 سال کا بیٹا کینسر کے اگینسٹ فائٹ کر رہا تھا اور وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے کہ رستے میں اسے اوور اسپیڈنگ کا ٹکٹ مل گیا۔ جج فرینک کیپریو نے یہ کہانی سنی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے فوراً سے جرمانہ معاف کیا اور کہا کہ میں بھی ایک باپ ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اپنے بیٹے کی ہیلتھ سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا نے دیکھا اور اس کو اپریشیٹ کیا۔ ایک مرتبہ 2022 میں ایک پاکستانی کپل ٹریفک وائلیشن کے سلسلے میں فرینک کیپریو کے پاس پہنچا۔ یہ ملاقات ان کے لیے ایک کلچرل ایکسچینج کا واقعہ بن گئی۔ کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد کپل نے جج کیپریو کو ایک پشاوری یعنی کہ چترالی ٹوپی گفٹ کی۔ جج نے خوشی سے یہ ٹوپی پہنی اور کہا I've just been baptized by a پاکستانی، جس پر سب نے تالیاں بجائیں۔ یہ ملاقات صرف ایک فارمل ہیئرنگ کا حصہ نہیں تھی۔ اس کے بعد جج فرینک کیپریو نے کپل کو اپنے ساتھ گھر بھی بلایا اور مٹن کڑھائی بنائی۔ جج فرینک کیپریو نے 9 دسمبر 2024 کو اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا ٹیبل ٹاک a wonderful couple from Pakistan and I realize we have a lot in common while they show me how to cook a traditional goat fish۔ فرینک کیپریو اپنے کورٹ میں انسانیت کے لیے مشہور رہے۔ ان کے ویڈیوز 1 ارب سے زیادہ دفعہ سوشل میڈیا پر دیکھے گئے۔ وہ دنیا کے سب سے کائنڈسٹ جج تھے۔ کبھی کسی ماں کے آنسو پوچھ دیتے اور کبھی کسی بچے کو گود میں اٹھا کر اس کو ہنسا دیتے۔ ان کے فیصلوں میں 3 بڑی چیزیں نظر آتی تھیں: کمپیشن، ایمپتھی اور افیکشن۔ ان کے کورٹ روم میں امیری، غریبی اور ذات پات کی دیواریں ٹوٹ جاتی تھیں اور صرف مسکان اور انسانیت نظر آتی تھی۔ ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے کریئر کا ایسا کون سا کیس ہے کہ جو آپ کبھی بھی نہیں بھول پائے، تو ان کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے کہا کہ ایز اے جج میرا پہلا دن تھا۔ میں نے اپنے والد کو بھی بلایا اور اس دن ایک عورت اپنے 3 بچوں سمیت حاضر ہوئی
इस पर $300 का जुर्माना था जो कि वो नहीं दे सकती थी। मैंने फाइन बरकरार रखा और शाम को अपने वालिद से पूछा कि मैं कैसा लग रहा था। तो वालिद ने कहा कि क्या तुम्हें एहसास भी है कि उसके लिए $300 देना कितना मुश्किल हो सकता है। फ्रैंक कैप्रियो ने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अपने आखिरी दिन तक मैं ऐसा कोई भी फैसला नहीं करूंगा जिसकी वजह से किसी की नींद और उसका सुकून छिन जाए। और यही लेसन उनके पूरे करियर की बुनियाद बना। फ्रैंक कैप्रियो अपने इलनेस के बावजूद 2025 के शुरुआत में वो एक ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने गए क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स से मिलकर सुकून मिलता था। उनका एक आखिरी वीडियो 20 अगस्त को डेथ से 3 घंटे पहले आया, जहां वो हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए कह रहे थे, मेरे जीने की ख्वाहिश अभी खत्म नहीं हुई। अगर ये आपसे बहुत ज्यादा मांग नहीं है तो प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं दुआओं पर बहुत यकीन रखता हूँ। इसी साल उनकी किताब कंपैशन इन द कोर्ट पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने अपने करियर और जिंदगी के सबक शेयर किए। फ्रैंक कैप्रियो का अप्रोच व्हील ऑफ इग्नोरेंस थ्योरी के बहुत करीब था, जो फिलोसोफर जॉन रॉल्स ने दी थी, यानी इंसाफ करते वक्त अपना मजहब, अपनी आइडेंटिटी और अपना बैकग्राउंड भूलकर दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचना। कैप्रियो ने इसी नजरिए को जिया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका नाम इंसानियत, मोहब्बत और इंसाफ की मिसाल के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।